بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پتھروں میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والا میرے رب، فلسطین میں مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا جیسا سلوک کریں گے۔ یا اللہ پاک فلسطین کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ کہنے کو تو یہ فلسطینی مسلمانوں کی لاشیں ہیں، لیکن محسوس کریں تو آپ کو پوری امت کی لاشیں نظر آئیں گی۔ یہ لاشیں نام نہاد اسلامی ممالک کے بے حس ضمیر فروش اور مغربی غلاموں کی زنجیروں میں جکڑے حکمرانوں کی ہیں۔ فلسطین فتح مبین کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار پڑھ کر آگے شیئر کر دیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ فلسطین کی فتح بھی یقینی ہوگی، ہمارے بھی تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آج جمعرات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے۔ یا اللہ پاک مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری میں جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ننھے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اور مسجد اقصیٰ کو آزادی کی بہاریں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور اللہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ اٹھائیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے۔
اے ابابیل کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو ننگی تلواریں دے کر بدر کے میدان میں اتارنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پالنے والے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما یا الہی، تیرے لشکر بہت ہیں، اپنے کسی لشکر کو بھیج کر فلسطینیوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمارے آرمی چیف صاحب اور اسرائیل، آپ کو ایک پتے کی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے آرمی صاحب اگر اسرائیل کو صرف ایک دھمکی لگا دیں تو شام تک اسرائیل قبلہ اول سے دفع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے آرمی چیف کے کنٹرول میں دنیا کے بہترین غوری شاہین، ابابیل غزنوی جیسے میزائل موجود ہیں۔ ہمارے آرمی چیف کے کنٹرول میں دنیا کی بہترین فوج موجود ہے۔ ہمارے آرمی چیف کی قوم میں ماؤں نے ایسے ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں جو موت کو ایسے پسند کرتے ہیں جیسے کافر شراب کو، اس لیے آرمی چیف کے ایک اعلان سے لاکھوں مسلمان جہاد کے لیے نکل آئیں گے۔ اس لیے آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس تو 1 یا 2 سال اقتدار رہے گا، اس کے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج موقع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا، اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کریں تاکہ قیامت والے دن جہاں محمد بن قاسم کمسن سپہ سالار، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین، سلطان شہاب الدین غوری اور ٹیپو سلطان والی لسٹ میں آپ کا نام بھی آ جائے۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر، اس نے مومن پر واجب ہے مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرنا۔ سأنادي